अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अल्लाह जल्ला शानू का बेहिसाब करम एहसान उस ज़ात का कि जिसने एक दफ़ा फिर कुरान मजीद समझने के लिए यहाँ पे हमें इकट्ठा कर दिया। आज हम इंशाअल्लाह 7वां पारा सूरह अल माइदा की आयत नंबर 114 से अपना सबक शुरू करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाला ईसा इब्न मरियम अल्लाहुम्मा रब्बना अनज़िल अलैना माइदतम मिनस समाई तकूनु लना ईदल अव्वलना व आखिरना व आयतम मिनका वर्ज़ुकना व अंत खैरुर राज़िकीन। पिछली आयत में पढ़ा था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के जो हवारियीन थे, उन्होंने एक मुतालबा या एक फरमाइश की उनसे कि आसमान से एक खानों से भरा हुआ दस्तरखान जो है कुदरत की तरफ से आसमान से हमारे सामने उतरे ताकि हम उसको खाएं, जन्नत का खाना खाएं, हम अल्लाह की तरफ से आसमान से उतरा हुआ खाना खाएं और हमारे दिल तसल्ली पकड़ें और इत्मीनान हो, जो सुना हुआ था उसको हम अपनी आँखों से देख लें। और तीसरी बात वक़द सदक़तना, और हम आपकी तस्दीक करें कि आप जो बातें कर रहे हैं वो बिल्कुल सच्ची है, दिल से उसकी तस्दीक करें। व नकून अलैहा मिनश्शाहिदीन, और हम इस बात पर गवाह हो जाएं। जहाँ भी दीन की बात हो, दावत और तबलीग की बात हो, दीन ईसा अलैहिस्सलाम की बात हो, उसको हम लोगों के सामने गवाह के तौर पे आएँ कि ये हमारे सामने हमारी आँखों ने देखा है। अब ये उनकी फरमाइश थी, अल्लाह के नबी ने उनको मना किया कि न कहें, लेकिन जब उन्होंने ये फरमाइश की तो उनकी फरमाइश पे उन्होंने अल्लाह से दुआ कर दी। तो ये एक तरह से मोजज़ा था जो वो देखना चाहते थे अपनी फरमाइश पे, अपनी दरख्वास्त पे। क़ाला, कहा, ईसा इब्न मरियम, हज़रत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा, अपने रब से दुआ की, अल्लाहुम्मा रब्बना, अल्लाहुम्मा, ए मेरे अल्लाह। ये हम भी अपने दुआओं में मांगते हैं ना, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली हय्यना व मय्यतना व शाहिदना व गायबना। अल्लाहुम्मा, ए मेरे अल्लाह, ए मेरे अल्लाह। अल्लाह ताला का ये ज़ाती नाम है। रब्बना, ए मेरे रब, अल्लाह ताला का सिफ़ाती नाम है। ये कुरान के उलमा फरमाते हैं कि वाहिद मकाम है जहाँ ये दोनों इकट्ठा हैं, वरना या सिर्फ अल्लाहुम्मा आता है या रब्बना आता है। ये हमें भी इस बात से इससे मिलती है कि जब हम अपने रब से दुआ करने लगे तो हम दोनों को इकट्ठा भी, ए हमारे अल्लाह, ए हमारे रब। अल्लाह अल्लाह ताला का ज़ाती नाम है, सारी कायनात के मालिक, और जितनी सिफ़ात हैं वो अल्लाह की सिफ़ात है। रब सिफ़त है अल्लाह की, और चूँकि खाना, पालना, हर ज़रूरत का पूरा करना ये सिफ़त रबूबियत है अल्लाह की, इसलिए रब को भी पुकारा। ये बहुत ही मोहब्बत से और बड़ी ही खुलूस से और दिल से एक दुआ है। अल्लाहुम्मा रब्बना, ए मेरे अल्लाह, ए मेरे रब, ए मेरे अल्लाह, ए मेरे रब। सब कुछ देने वाले, हर ज़रूरत पूरा करने वाले, हर चीज़ का ख्याल रखने वाले। अनज़िल अलैना, नाज़िल फरमा हमारे ऊपर, माइदतन, एक दस्तरखान, खानों से भरा हुआ ख़्वान, एक चुना हुआ, मिनस समाए, आसमान से, आसमान से एक पके पकाए खानों का एक दस्तरखान हमारे ऊपर, या अल्लाह, ए हमारे रब तू भेज दे। तकूना लना, ताकि हो जाए हमारे लिए, ईदन, ईद का दिन। ईद कहते हैं खुशी के दिन को। तो जिस दिन अल्लाह ताला की इंसान के ऊपर नेमतें तमाम हों, कोई नेमत मिले, वो खुशी का दिन होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत हैं जो अल्लाह ने हमें अता फरमाई है। लेकिन अब उस ईद को मनाना कैसे है? असल ईदें तो दो हैं, ईद अल फितर और ईद अल अज़हा। तो उसमें क्या करते हैं, दो रकतें फालतू पढ़नी पड़ती हैं, तकबीरें फालतू कहनी पड़ती हैं। तो ईद मनाने का तरीका ये ढोल ढमक्का, बाजे और मेले ठेले और इस तरह की बातें नहीं होती। उस दिन अल्लाह ताला का शुक्र सबसे बढ़ के अदा किया जाता है।
ویسے 5 نمازیں پڑھی جاتی ہیں، 5 دفعہ مسجد انسان جاتا ہے، اس دن 6 دفعہ جاتا ہے اور زائد تکبیریں بھی پڑھتا ہے، اللہ کا ذکر بھی کرتا ہے، مسجد میں بیٹھتا بھی ہے، خطبے بھی سنتا ہے۔ یہ ہے عید، وہ خوشی کا دن ہو ہمارے لیے۔ لِأَوَّلِنَا، جو پہلے لوگ ہیں، جو موجود ہیں، جو اس کو دیکھیں گے، وَآخِرِنَا، اور ہمارے بعد میں آنے والے، کیونکہ یہ تو پھر کتابوں میں لکھا جائے گا، جیسے قرآن میں بھی یہ لکھا گیا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے بھی خوشی کی بات ہو کہ اللہ نے ہماری اس دعا کو قبول فرمایا، ہمارے علم کو یقین میں تبدیل کر دیا، اور جو ہمارے بعد آنے والے ہیں وہ بھی یہ سن سن کے خوش رہیں کہ ہمارے آباء و اجداد پر اللہ تعالیٰ نے کیسا کیسا کرم فرمایا۔ وَآیَةً مِّنْکَ، اور یہ نشانی ہو، یہ معجزہ ہو، یہ نشانی ہو، ایسی نشانی کہ جس کو قیامت تک ہم نہ بھولیں۔ وَارْزُقْنَا، اے اللہ تو ہمیں عطا فرما، یہ رزق ہمیں تو عطا فرما۔ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، رزق دینے والا تو ہے ہی تو، بہترین رزق دینے والا تو ہے ہی تو۔ بہترین کیوں کہا؟ کیونکہ عام طور پہ انسان بھی کسی کو اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ دیتا ہے، لیکن وہ کیا دیتا ہے؟ ایک انسان کو دیتا ہے، ماں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے، کتنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے؟ چند بچے ہوتے ہیں۔ انسان اپنے بچوں کو پالتا ہے، کتنے بچے ہوتے ہیں؟ 2 4 6 8 10۔ رب وہ ہے جو پوری کی پوری مخلوق کا ذمہ دار ہے، پیدا کرنا، پھر ان کی ہر ضرورت کو بھی پورا کرنا، وہ ہے رب۔ تو اس لیے بہترین رزق دینے والا، ہر مخلوق کو اور ہر انسان کو دینے والا تو ہی ہے۔ قال اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب دعا کی تو اللہ نے جواب دیا۔ قال اللہ، کہا اللہ تعالیٰ نے، جواب دیا اللہ تعالیٰ نے، انی منزلہا، بے شک ہم اتارنے والے ہیں، بے شک ہم اتار سکتے ہیں، ہم اتارنے والے ہیں، علیکم، تمہارے اوپر۔ جو دعا آپ نے قبول کی، جو آپ کے حواریین نے آپ سے فرمائش کی، درخواست کی، آپ نے اللہ سے دعا کی اور اتنی بہترین الفاظ میں دعا کی، اللہ فرمائے کہ بے شک ہم آپ کی طرف اتارنے والے ہیں، مگر شرط ہے، فَمَن يَكْفُرْ بَعْدَ مِنْكُمْ، جو کوئی اس کے بعد کفر کرے گا، یعنی اس کے بعد اللہ کے دین کا، اللہ کی توحید کا، اللہ کے نبی کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اور تورات اور انجیل کا، جو کوئی کفر کرے گا، انکار کرے گا اللہ کے حکموں کا، بعد منکم، اس کے بعد، یہ کھانا اترنے کے بعد، یہ دسترخوان اترنے کے بعد، اس کو کھا لینے کے بعد، جو کوئی تم میں سے انکار کرے گا، اب نہیں مانے گا، ابھی تو لوگوں نے نہیں مانا ہوا، ان سے کوئی پرسش نہیں ہو رہی، ان کو اللہ نے ڈھیل دی ہوئی ہے، پھر یہ ڈھیل ختم ہو جائے گی۔ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کو جو انکار کریں گے اس کے بعد بھی ایمان نہیں لائیں گے، ان کو ہم عذاب دیں گے، اعذبہ، عذاب کروں گا ان کو، عذاب دوں گا ان کو، عذاب لا اعذبہ، وہ عذاب کہ جو نہیں عذاب کروں گا کسی اور کو، یعنی اتنا سخت عذاب آئے گا کہ ان سے پہلے یا ان کے بعد کسی اور کو وہ عذاب نہیں آئے گا، یہ خاص انہی کے لیے ہوگا۔ کیوں؟ جب آخری معجزہ طلب کرتی ہے قوم تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے، جیسے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا کہ سامنے اس پہاڑی سے، اس چٹان سے اگر اونٹنی نکلے جس کے پیٹ میں بچہ ہو تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، لوگوں کی آنکھوں کے سامنے وہ پتھر پھٹا اور اس کے اندر سے زندہ اونٹنی جوان جس کے پیٹ میں بچہ تھا وہ نکلا، لیکن قوم نے پھر بھی نہیں مانا، تو کیا ہوا؟ اللہ نے کہا 3 دن کی مہلت ہے، اور وہ 3 دن بھی اتنے بدبخت ہو جاتے ہیں انسان پھر کہ وہ نبی کا مذاق اڑاتے رہیں کہ آپ تو کہتے بس یہ عذاب آئے گا آئے گا، ہمیں تو کچھ بھی نہیں آ رہا، اور جب وہ بادل آ رہے تھے تب بھی وہ یہی کہہ رہے تھے کہ دیکھیں ہمارے اوپر تو بارش آ رہی ہے، اللہ تو ہمارے سے راضی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ وہ آخری معجزہ اور حجت ہوگی، اس کے بعد جو نہیں مانے گا، منکر کو، انکار کرنے والے کو، کفر کرنے والے کو، وہ عذاب ملے گا جو آج تک کسی اور کو نہیں ملا اور نہ کسی اور کو دوں گا۔ احدم من العالمین، کسی ایک انسان کو بھی جو بڑے سے بڑا گناہگار بھی گزرا ہے پوری دنیا میں، نہ اس سے پہلے اور نہ اس کے بعد وہ عذاب نہیں دوں گا، اتنا سخت عذاب ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی مشرکین مکہ بہت معجزے مانگتے تھے، کبھی کہتے آپ کا باغ وہ آسمان پہ چڑھیں، کبھی یہ کر دیں وہ کر دیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ معجزات کبھی عطا نہیں کیے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جب یہ معجزات عطا ہوتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کا حکم آخری آ جاتا ہے،
تو آگے نسلوں میں سے دیکھیں کتنے لوگ مسلمان ہوئے۔ فتح مکہ کے موقع پہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ جوک در جوک لوگ آئے، تو یہ کیا تھا، اگر عذاب آ جاتا تو ختم ہو جاتے سارے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے کہ وہ ان معجزات کو نہ لا کر انسانیت پہ احسان فرماتے ہیں، اور معجزات اللہ اپنی مرضی سے دیتے ہیں، کسی کی فرمائش پہ یا کسی کے کہنے پہ اللہ نہیں دیتے، حتیٰ کہ نبی کے کہنے پہ بھی نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے دیتے ہیں۔ تو یوں اللہ تعالیٰ نے، لیکن یہ خوان دسترخوان اترا یا نہیں اترا، یہ پھر ان پہ عذاب آیا یا نہیں عذاب آیا، اس کے بارے میں علماء کی دو رائے ہے۔ کچھ کہتے ہیں یہ ہوا تھا، اور جنہوں نے نہیں مانا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلیں بگاڑ کے خنزیر کی شکلیں کر دی تھیں، اور کچھ علماء کا یہ خیال ہے کہ یہ نہیں ہوا۔ قرآن سے اتنا ہی ہمیں پتہ چلتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک احادیث سے اتنا ہی پتہ چلتا ہے۔ ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے جتنا ہمیں قرآن بتا رہا ہے۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطیاں ہوگی، اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔